اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج بات کریں گے ریٹائرمنٹ، ایکسٹینشنز، کانٹریکٹس اور پوسٹنگ کے حوالے سے۔ اس میں ساتھ ہی ان امپلائمنٹ کا عنصر بھی، اس کی وجوہات بھی، اس پہ بھی تھوڑا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا۔ چائنا میں مجھے ایک ٹریننگ میں 2-3 مہینے کا موقع ملا ہے، تو اس میں میں نے جو آبزرو کیا تھا کہ چائنیز جو ہے وہ اپنے جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، یعنی آپ 40s کی بات کر لیں یا لیٹ 30s کی بات کر لیں، تو ان لوگوں کو اپنی پوری پاورز کے ساتھ اپوائنٹمنٹس پہ بٹھا دیتے ہیں، ان پوزیشنز پہ بٹھا دیتے ہیں، ان پروجیکٹس پہ بٹھا دیتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی پوری انرجی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری بھاگ دوڑ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک ان کا اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ چائنا کو آپ دیکھ لیں کہ چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، تو وہ اپنے ینگ لوگوں کو وہ موقع دے دیتے ہیں، اور ان کی جو سینئر لوگ ہوتے ہیں، سینئر سٹیزنز کہہ لیں یا مطلب 50s میں جو لوگ چلے جاتے ہیں، ان کو وہ ضائع نہیں کرتے، ان کو بٹھا دیتے ہیں ریسرچ سینٹرز میں۔ جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی ادارہ ہے، تو اس کے جو ریسرچ ورک ہوتا ہے، جو آفس ورک ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو وہ بٹھا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اپنا کام کر دیتے ہیں، چاہے ڈیزائننگ کا کام ہے یا کوئی اور کام ہے، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ریٹائرمنٹ کی ایک عمر فکس ہے، ہر ملک میں یہ قانون ہے، اور ہمارے ملک میں بھی شاید جو قانون چھوڑا گیا ہے یہ انگریزوں کا قانون ہی ہے، جو حکومت کرتے رہے ہیں اس بر صغیر پاک و ہند پہ۔ تو موسٹلی تو 60 ایئرس پہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، یا پھر ایک دوسری آپشن بھی ہے کہ 25 سال بعد ریٹائر ہو سکتے ہیں اگر آپ خود سے جانا چاہیں۔ آپ کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، محکمے ہیں، تو ان کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے۔ 25 سال پہ بھی آپشن ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، اپنی پوری جو بھی آپ کی جو پینشن بنتی ہے، جو بھی آپ کے فوائد ہوتے ہیں ملتے ہیں آپ کو ریٹائرمنٹ پہ، وہ 25 سال بعد بھی آپ کو ملتے ہیں، یا پھر اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو 60 سال تک آپ کنٹینیو کر لیں۔ لیکن یہ کیوں ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں 60 سال کے بعد بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں محکموں میں، اداروں میں؟ اس کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے؟ تو ایسا ماحول کیوں نہیں بنایا جاتا کہ جو پیچھے آنے والے ہمارے لڑکے جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، جابز کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں سالوں، تو ان کو موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس میں یہ ایک چین ہے، جسٹ ایک چین ہے کہ آگے سے لوگ نکلیں گے، فارغ ہوں گے، گھروں میں جائیں گے، اپنے باقی کام کریں، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں، اور ینگ آنے والے جو لوگ ہیں، انرجی بھی ہے ان میں، تعلیم بھی ہے، نیا انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور ان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی پوزیشنز پہ آ کے، اپنی جاب پہ آ کے، نوکری پہ آ کے، جو بھی ان کی ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کریں اور تجربہ حاصل کرنا شروع کریں۔ تو یہی جو سٹارٹ میں ان کے 2-2، 4-4، 6-6 سال ضائع ہوتے ہیں، ان کو ایکسپیرینس نہیں ملتا، وہی اگر ان کو ٹائم پہ مل جائے، ایسے قوانین بن جائیں، ایسے ان کو حالات مہیا کیا جائے کہ وہ کام پہ لگ جائیں، ایکسپیرینس گین کریں اور اس ملک کو، قوم کی خدمت کریں۔ اور سینئر حضرات جو ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ اپنے ریٹائرمنٹ لیں اور گھروں میں جائیں، اور دوسرے کئی کام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوتا، کام اور بھی بہت سارے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے کام ہیں، فیملی کے کام ہیں، بزنس میٹرز ہیں، وہ ان کو کریں، اور نئی آنے والی جو جنریشنز ہیں، نوجوان جو قیادت ہے، ان کو موقع دیں کہ وہ بھرپور طریقے سے اس ملک کو، قوم کی خدمت کریں۔ اگر سٹارٹ میں ہی آپ ان ڈیلے کر دیں گے، تعلیم کے بعد ہی وہ گھر بیٹھے رہیں گے، ایکسپیرینس نہیں ہوگا، مینٹلی وہ اپسیٹ رہیں گے، تو بعد میں جب ان کو موقع ملے گا تو وہ شاید اس طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے جیسے سٹارٹ میں ہی اگر ان کو جاب مل جاتی ہے اور اچھے
ان کو اپنے سینئرز ملتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے، اداروں میں ہوتی بھی ہے، اور ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ سیکھ سکیں اور اس ملک کو قوم کی خدمت کر سکیں. جس ادارے میں وہ بیٹھے ہیں، جس انڈسٹری میں وہ بیٹھے ہیں، جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ کام کر سکیں بہتر طریقے سے. تو ریٹائرمنٹ کا مقصد تو یہی ہے. آپ باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں، باہر کے ملکوں میں تو مجھے کچھ ایکسپیرینس ہوا ہے 3-4 ملکوں میں رہنے کا، وہاں پہ کام کرنے کا. تو اس میں یہی تھا کہ ارلی ریٹائرمنٹ بھی ہوتی تھی، آفٹر 50 ایئرس وہ جا سکتے تھے اپنے پورے بینیفٹس کے ساتھ. تو وہ لوگ جاتے ہیں. میں نے تو بہت کم لوگوں کو وہاں پہ دیکھا ہے باہر کہ وہ 60 کے بعد بھی لگے ہوئے ہیں، کام پہ لگے ہوئے ہیں. کہیں ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے، اور ان کی قوانین میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ 60 سال کے بعد جو ہے وہ آپ رہ سکیں، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہیں یا سرکاری ادارے ہیں. تو اس میں قانون میں ہی ایسی گنجائش نہیں ہے، اور اپنے نئی آنے والی جنریشنز کو وہ لوگ موقع دیتے ہیں. تھوڑا سا حوالہ دوں گا پوسٹنگز کا، روٹیشنز کا. تو ہمارا سب سے اچھا ادارہ اگر پاکستان میں کنسیڈر کیا جاتا ہے تو وہ آرمی ہے. آرمی میں دیکھ لیں کہ ان کا ایک ٹینیور ہوتا ہے 3 سال کا، کہ 3 سال کے اندر ایک شخص کسی ایک پوزیشن پہ ہے، ایک جگہ پہ ہے، تو اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. آرمی تو خیر بہت بڑا ادارہ ہے، اور پورے پاکستان میں اس کی پوزیشنز ہیں، کنٹونمنٹس ہیں، تنصیبات ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی ایک شخص کو، کوئی ایک شخص ہوتا ہے، کوئی اس کو موو کروا دیتے ہیں 3 سال کے بعد ایک جگہ پہ کام کرنے کے بعد. تو وہ نئی جگہ پہ جاتا ہے، نیا ایکسپیرینس وہاں پہ گین کرتا ہے، اس کی پوزیشن پہ نیا بندہ آ جاتا ہے، نئی جگہ ہوتی ہے اس کے لیے، نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یہ ایک مکس کلچر جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. تو جب وہ نئے لوگوں کے ساتھ کام کرے گا، وہاں پہ آ کے دوسرا جا کے کہیں اور جا کے کام کرے گا، تو ایک مکس اپ ہوتا ہے. تو وہ اپنا جو اس کا نالج ہوتا ہے، جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہیں، اور دوسروں کی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہیں. تو ایک اضافہ ہوتا ہے، اور بڑا اچھا اضافہ ہوتا ہے، اور بڑا اچھا ایک جو ہے وہ مکس اپ بن جاتا ہے. اور یہ سلسلہ ایک چلتا رہتا ہے. آرمی میں یہ جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ 3 سال کا یہ جو ہے نا بڑے اسٹرکٹلی اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور جہاں پہ ایسا ایک شخص کو موو نہیں کر سکتے، ایسی یونٹس ہیں، ان یونٹس کو، پوری یونٹس کو ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا سا ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے کہ ساری اتنی بڑی موومنٹ ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کی ظاہری بات ہے ساری مشینری ہوتی ہے، آفس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اور باقی سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ان کو ٹرانسپورٹ کرنا ایک بہت بڑا خرچے والا کام بھی ہے، اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، ٹائم طلب بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اس سسٹم کو ہم اچھے سے اچھا بنائیں، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، باقی بھی آپ دیکھ لیں کہ اقوام عالم میں ایسے ہی ہوتا ہے. ان کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں، پورے یونٹس کی ہوتی ہیں، بٹالینز، بریگیڈز، جو بھی ہے جس طریقے سے بھی، مطلب ہے کہ جو ان کے ہوتے ہیں اندر مختلف یونٹس ہوتے ہیں، تو ان کو موو کرواتے ہیں وہ. تو اس سے یہ ہے کہ نئی جگہ وہ دیکھتے ہیں، نئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس کی اسٹڈی علاقے کی کرتے ہیں، اور اپنے ذہن کو لڑاتے ہیں، اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کے رزلٹ آتے ہیں. تو یہ تو آرمی کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ آرمی ایک سب سے اچھا. باقی اداروں میں بھی خیر اس طرح ہوتا ہے، لیکن تھوڑا اس حساب سے نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، تو انہوں نے ایک اپنا سرکل سا بنایا ہوتا ہے کہ وہ ایک کرسی خالی ہوتی ہے تو اس پہ دوسرا آگے بیٹھتا ہے، وہ اگلا والا جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. تو اسی سرکل میں یہ گھومتے رہتے ہیں. یعنی پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پنڈی اور اسلام آباد میں گھومتے پھرتے رہیں گے، ایک آفس سے نکل کے دوسرے آفس میں چلے جائیں گے. تو اس کا اتنا زیادہ خیر فائدہ تو نہیں ہوتا اس حساب سے. لیکن اگر ان کو اس حساب سے اگر بہت دور ہی اگر ٹرانسفر کیا جائے، یا یہ ادارے بھی اتنے بڑے نہیں ہوتے، آرمی کی طرح چھوٹے ہوتے ہیں، تو خیر روٹیشن ان کی ہوتی ہے. لیکن اس میں کچھ ایسی چیز وہ ہوتی ہے، پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے کہ ان کو بہت دور تک نہیں بھیجا جاتا. اگر جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے جاتے ہیں، واپس اسی پوسٹ پہ آئے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس کو 1-2 سال بعد وہ دوبارہ ادھر ہی بیٹھا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں. مینلی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ
ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، تو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے آپ کو ایک ایگزامپل اس کی بھی دوں گا کہ آرمی جیسے ادارے کو کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں اور ٹائم پہ ریٹائر نہیں ہوتے. مثلا ابھی ریسنٹلی ایک ایگزامپل ہے جنرل باجوہ کی، اور اس سے پہلے جنرل کیانی کی تھی، یا پھر مارشل لاء کے دوران جو بیٹھے ہوئے تھے جنرل ضیاء تھا، جنرل مشرف تھا، ایوب خان نے بہت ٹائم جو ہے وہ گزارا ہے حکومت میں اور ایز اے پریزیڈنٹ. تو اس چیز کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیا ہم لوگ اپنے وہ جو سکسیسرز ہیں ان سکسیسرز کو نہیں بناتے، نہیں پروموٹ کرتے، ان کی اتنی اچھی ٹریننگ نہیں کرتے؟ لیکن میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہے، سکسیسرز بھی ہوتے ہیں. ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر ہمیں خوف کیوں ہے کہ یہ شخص اگر نہیں ہوگا تو اس ملک کے جو چیزیں ہیں، اس ملک کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوگی. اسی طرح کسی فیکٹری ادارے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہت دیر تک لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ ان کی ٹاپ دیکھ لیں کہ ٹاپ کی جتنی ایلیٹ ہے وہ 60+ میں آپ کو ملے گی. اب تو 70+ میں بھی 75 سال والے لوگ بھی جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جگہ خالی نہیں ہوتی. آپ کی جو پیچھے آنے والے سکسیسرز ہیں وہ ایک طرح کے مطلب ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتے، اور جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے، کس طریقے سے ملک کی خدمت کرنی ہے، تو وہ نہیں کرتے. پھر وہ ظاہری بات ہے وہ مینٹلی جو ہے وہ اتنا وہ چیز ان کی نہیں رہتی جو کہ ان کی خواہش ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو جب اوپر والا ہٹے گا نہیں، جیسے میں باجوہ صاحب کی ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ کیوں ایسے کیا گیا، یہ ایکسٹینشنز کیوں دی جاتی ہیں، یہ بعض جگہوں پہ کانٹریکٹس پہ لوگوں کو رکھ لیا جاتا ہے. وہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیا ہمارے پاس مین پاور کی کمی ہے؟ میرے خیال میں پاکستان میں مین پاور کی کمی بھی نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کمی بھی نہیں ہے، ٹریننگز کی کمی بھی نہیں ہے. آپ کے لوگ بالکل تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک سیلفشنس کی بات آ جاتی ہے، ذاتی مفادات کی بات آ جاتی ہے، پرسنل انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے، پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کی بات آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان سیٹوں کو خالی نہیں کیا جاتا اور کنٹینیو کروایا جاتا ہے بہت دیر تک، اور معاملات اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. اور جو آپ کے آنے والے لوگ ہیں وہ مینٹلی اپسیٹ ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، ان کو موقع نہیں ملتا. یا بہت ایسا ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے جو بالکل چھپا کا چھپا رہ جاتا ہے، اس کو آپ موقع ہی نہیں دیتے. تو موقع تو ہر کسی کو دینا چاہیے. تو یہ اس حوالے سے بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ان پہ مطلب انٹرو اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ریفارمز کیے جائیں، اور ان ریفارمز کو انٹرو سینس جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ جانے والے جو ہے وہ ٹائم پہ چلے جائیں، اور پھر آگے ان کا سلسلہ سیٹ اپ اس طرح کا ہو کہ ان کو باقی ماندہ جو ان کی زندگی ہے ان میں کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ ہو. ہاں ایک یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ اپنی لالچ بڑھاتے جائیں گے، آپ اپنے پاؤں پھیلاتے جائیں گے، اس چادر سے باہر چلے جائیں گے، پھر تو خیر اس چیز کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. تو ہمیں اپنی وہ جو خواہشات ہیں، جو اپنے کام ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ضرورت کے کام ہیں وہ کریں، اور ضرورت سے زیادہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ کر رہے ہیں، اکٹھا مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اسی سیٹ پہ فائدہ بیٹھ کے پہنچا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے. آپ اپنی خواہشات کو محدود رکھیں اور اس سیٹ پہ اتنے لمبے عرصے تک نہ بیٹھیں، کیونکہ جب آپ لمبے عرصے تک بیٹھیں گے پھر غلط چیزیں جنم لیں گی، وہ ایک آپ کے ذہن میں خرابیاں پیدا ہوں گی. پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے آپ اس ملک کو جہاں بیٹھے ہیں اس ادارے کو نقصان پہنچائیں گے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں تو یہی درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن کی دعوت ملتی ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو بھی اس خودی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خودداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی کریڈیبلٹی کا اس کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کہے، اللہ اعلان کہے جی میرا سکسیسر تیار ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ آ کے اچھے طریقے سے اس کمان کو سنبھالے گا، اور میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ، اپنے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاروں گا. جو مرضی ہے کرے، آرام سے رہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ہر کسی پہ. اللہ تعالیٰ ویسے وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا کیا ہوا ہے، پتہ نہیں ہم لوگوں کا یقین اس چیز سے کیوں اٹھ گیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.